اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویوز، میں سید کاشف خلیق کشف روحانی جنتری اور یوٹیوب چینل روحانی گائیڈ ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک آپ کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا 1 مارچ سے لے کر 8 مارچ تک کا دورانیہ کے دوران۔ اس میں سب سے پہلے ایریز کے حوالے سے بتانا چاہیں گے کہ برج حمل والوں کے لیے شرف قمر کے بہترین اثرات ان کے ذائقے کو روشن کر رہے ہیں۔ معاشی، روحانی، ذہنی طور پر خوشگوار ہفتہ گزرے گا۔ قریبی لوگوں سے اچھے تعلقات رہیں گے اور دیرینہ خواہشات پوری ہوں گی۔ شادی کے رشتے کے معاملات میں آسانی ہوگی اور آپ کا اس ہفتے میں اسم اعظم جو ہے وہ یا رحیم یا رحمانو ہے۔ آپ کے لیے لکی سٹون اس ویک کے حوالے سے بھی اور عمومی طور پہ بھی بلڈ سٹون ہے، اور موافق روحانی عمل آپ کے لیے لوہے مریخ کا ہے۔ برج سور سے متعلقہ افراد اور خواتین کے لیے اس ویک میں کئی نئی تبدیلیاں آئیں گی اور آپ کے لیے مال و دولت، خوشحالی، ترقی کے دروازے کھل رہے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں یا جو لوگ آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں یا جن سے آپ ملاقات کے خواہش مند ہیں، انشاءاللہ ان کا آپس میں آپ کا رابطہ ہو سکتا ہے۔ مشکلات کے حل کے لیے کوئی راستہ نکلے گا اور مسائل، مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی روحانی سلوشن آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ اس ویک میں آپ کے لیے اسم اعظم یا وکیلو ہے اور آپ کے لیے لکی سٹون جو ہے وہ کیٹس آئی بہتر رہے گا۔ آپ کے لیے موافق روحانی ٹریٹمنٹ یا روحانی عمل جو ہے وہ لوہے زہرہ ہے، کیونکہ آپ کا رولنگ پلانٹ زہرہ ہے۔ اس لحاظ سے لوہے زہرہ خاص طور پہ ٹورس والوں کے لیے بہت ہی بہترین روحانی ٹریٹمنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے۔ برج جوزہ، تعلیمی معاملات خصوصی طور پہ برج جوزہ والوں کے اچھے رہیں گے اور ذہنی دباؤ میں کمی آئے گی، چونکہ آپ کا رولنگ پلانٹ مرکری اس وقت 12th ہاؤس میں ریورس کنڈیشن میں چل رہا ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ تعلیمی معاملات میں رکاوٹ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ کاروباری معاملات میں بہتری آئے گی اور گھریلو تنازعات کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ صبر و تحمل کے ساتھ معاملات اور جو بھی آپ کے اس طرح کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی افہام و تفہیم سے کوشش کریں، انشاءاللہ بہتری آنے کے امکانات جو ہے وہ ہیں۔ آپ کا اس ویک میں اسم اعظم یا توابو ہے۔ آپ کے لیے لکی سٹون لیپس ہے اور آپ کے لیے جو روحانی عمل کے طور پہ جو موافق روحانی عمل ہے وہ لوہے عطارد ہے، چونکہ جمنائی والوں کا اس وقت مرکری جو ہے وہ نیگیٹو کنڈیشن میں چل رہا ہے، ریورس کنڈیشن میں چل رہا ہے۔ اس سے بلا وجہ کا انتشار، غصہ، دباؤ، ذہنی صلاحیتوں میں کمی، مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے خصوصی طور پہ ان کو اس ویک میں اپنے ذہنی اور دماغی سکون کے لیے کوئی نہ کوئی روحانی ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ روحانی طور پہ بھی اپنے اسم اعظم کا ورد کریں یا توابو۔ نیکسٹ برج سرطان، آپ کا حاکم سیارہ، آپ کے برج کا حاکم سیارہ قمر شرف میں آنے کی وجہ سے شرفی شعائیں آپ کے ذائقے کو روشن کر رہی ہیں۔ شادی، اولاد، تعلیم، روزگار کے معاملات میں بہتری اور آسانی آئے گی۔ حالات پرسکون رہیں گے اور آپ کے حق میں رہیں گے۔ مقدمات یا تعلیمی معاملات میں بہتری اور آسانی کے امکانات ہیں۔ شادی رشتے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ابتدا یا کوئی نہ کوئی بہتری آ سکتی ہے۔ آپ کا اسم اعظم اس ویک کے لیے یا رحیمو یا کریمو ہے اور آپ کا موافق لکی سٹون مون سٹون ہے اور موافق روحانی عمل جو ہے وہ آپ کے لیے لوہے قمر ہے۔ لوہے قمر خصوصی طور پہ آپ کے لیے تمام جملہ حاجات، مرادوں کے حوالے سے بہترین ایک روحانی عمل ہے، اور ہر ماہ کی میں جو قمر شرف قمر آتا ہے اس میں لوہے قمر تیار کی جاتی ہے۔ تو جو بھی برج سرطان سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کو چاہیے کہ کوئی بھی اپنے مرادوں اور حاجات کے حصول کے لیے شرف قمر میں تیار شدہ لوہے قمر ان کے لیے بہترین ٹریٹمنٹ ہے، اور تو اس سے استفادہ حاصل کریں تو ان کے لیے معاملات میں بہتری اور آسانی کے پیغامات ہیں انشاءاللہ۔ برج اسد، ملازمت پیشہ افراد کو اس ویک میں احتیاط کی ضرورت ہے۔
بلا وجہ کی محاذرائی سے مسائل مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ افسران حاکمان کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھنے کی کوشش کریں۔ قریبی دوستوں رشتہ داروں کا تعاون حاصل رہے گا۔ نئی سوچ زندگی میں تبدیلی لا رہی ہے۔ اس ویک میں آپ کا اسم اعظم یا رؤوف یا رحیم ہے، اور آپ کے لیے لکی سٹون یاقوت رہے گا۔ آپ کے اور یاقوت بھی اس میں خاص طور پہ کلیجی کلر کا جو یاقوت ہے وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ بہت اوقات مارکیٹ میں جو اویلیبل یاقوت ہے بہت تیز گلابی کلر کے یا شیشہ نما ہے، تو ان میں اکثر جو ہے وہ جعلی یاقوت ہوتے ہیں۔ جو اوریجنل یاقوت ہے اس کے اندر آپ کو خاص طور پہ ایک چیز نظر آئے گی کہ اس کا کلر نسبتاً ڈارک ہوگا اور کلیجی کلر میں ہوگا خصوصی طور پہ، تو وہ کلر والا یاقوت آپ کو اور جسد والوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور اس کے علاوہ لوح شمس آپ کے لیے موافق روحانی عمل ہے۔ اس ویک میں اس ماہ میں خاص طور پہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نوروز کی مبارک ساعتیں آ رہی ہیں، جس میں سیارہ شمس برج حمل میں داخل ہو رہا ہے اور نئے شمسی سال کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ جس وقت برج حمل میں سیارہ شمس داخل ہوتا ہے اس وقت نئے شمسی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اور جا کے آپ کو پتہ ہے کہ نیکسٹ منتھ میں جا کے یہ شمس جو ہے اس کو شرف بھی حاصل ہوگا، تو اس حوالے سے عمومی طور پہ یہ جو ساعتیں چل رہی ہیں، نوروز کی ساعتیں بھی اور مارچ کی ساعتیں بھی، یہ خاص طور پہ شمسی ساعتیں ہیں، اور اس حوالے سے آپ کے لیے لوح شمس جو ہے وہ بہت ہی موافق روحانی ٹریٹمنٹ اور عمل ہے۔ برج سنبلہ، اس ویک میں آپ کے لیے کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ آپ کے سیارے بہتر پوزیشن میں آ رہے ہیں۔ محنت کے ساتھ درست حکمت عملی آپ کو کامیابیوں کی منزل کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس لیے اور اس ویک میں خاص طور پہ آپ کے لیے جو اسم اعظم ہے وہ یا ناصر ہو یا فاتح ہو ہے، اور آپ اس میں موافق لکی سٹون آپ کے لیے کلسڈونی ہے، لیپس بھی ہے آپ کے لیے اور کلسڈونی بھی، کیونکہ ان دونوں سٹونز کا جو رونی پلانٹ ہے وہ بھی مرکری ہے، اس لیے یہ آپ کو بہت سوٹیبل ہے۔ اور اب نیکسٹ جو ہے وہ لبرا والوں کے لیے اپنوں کا پرخلوص رویہ آپ کو خوش کر دے گا، اور محبت اور دولت کے سیارے آپ کے حق میں جا رہے ہیں۔ شادی رشتے کے معاملات میں آسانی اور کامیابی ملنے کا امکان ہے۔ یہ ویک آپ کے لیے خوشگوار تبدیلیاں لا رہا ہے۔ اس ویک کا اسم اعظم آپ کے لیے یا شکورو ہے، اور آپ کے لیے موافق سٹون جو ہے وہ زبرجد ہے۔ زبرجد کا بھی جو ذاتی سیارہ ہے وہ وینس ہے، زہرہ ہے، اور آپ کے لیے موافق روحانی عمل جو ہے وہ لوح زہرہ کا بہتر رہے گا۔ برج عقرب، کیریئر کے معاملات میں کوئی درست فیصلہ آپ کو کامیابی کی بلندیوں پر لے کر جا سکتا ہے۔ بلا وجہ کے اختلافات تنازعات آپ کے راستے کو روک رہے ہیں۔ اس ویک میں خاص طور پر سیر و سیاحت کے مواقع ملیں گے، اور آپ کا اس ویک میں خاص طور پہ اسم اعظم جو ہے وہ یا نافع ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے بہتر روحانی اور موافق روحانی عمل جو ہے وہ لوح مریخ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ لوح مریخ بنوا کے اپنے پاس رکھیں تو یہ آپ کے لیے موافق روحانی عمل کا کام دے گا۔ برج قوس، صحت کی بہتری کے لیے ورزش اور واک آپ کے لیے بہترین ہے، اور اس ویک میں آپ کو دولت کمانے کے مواقع ملنے کا امکان ہے، اور لوگوں سے وابستہ توقعات پوری ہوں گی۔ سیارہ قمر کی شرفی شعائیں آپ کے ذائچے کو بہتر بنا رہی ہیں۔ اس ویک میں آپ کے لیے اسم اعظم یا غنیو ہے، اور آپ کے لیے لکی سٹون جیسپر ہے، اور لوح مشتری آپ کے لیے روحانی عمل کے طور پہ بہترین روحانی ٹریٹمنٹ ہے، چونکہ آپ کا ذاتی سیارہ برج قوس والوں کا مشتری ہے۔ اس لحاظ سے لوح مشتری جو ہے وہ آپ کے لیے ایک موافق روحانی عمل کا کام کرتے ہیں۔ آپ کی مسائل مشکلات کے حل کے لیے ایک مکمل ٹریٹمنٹ ہے لوح مشتری، یہ بنوا کے اپنے پاس رکھیں تو بہتری اور آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ۔ برج جدی، آپ کے لیے یہ ویک ملے جلے حالات لا رہا ہے۔ آمدن اور اخراجات میں توازن رکھنا مشکل ہوگا، اور لوگوں سے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ سفر کے مواقع ملیں گے، مسائل مشکلات حل ہوں گے، چونکہ 60 کے اور ذوحلی نحوست کے اثرات آپ کے اوپر چل رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے کئی کاموں میں رکاوٹیں
بھی آپ کو زندگی میں محسوس ہو سکتی ہیں۔ اس کے روحانی طور پہ ٹریٹمنٹ کے لیے موافق سٹون کے طور پہ گارنیٹ کا سٹون آپ کے لیے بہتر سٹون ہے، اور لوہے زحل ایک موافق روحانی عمل کے طور پہ کام کرے گا آپ کے لیے۔ تو یہ دونوں آپ سٹون بنوا کے سٹون اور لو اپنے لیے ایز اے روحانی ٹریٹمنٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ کا اس ویک میں اسم اعظم یا لطیف ہوا ہے۔ برج دل ایکویریس، آپ کا کیریئر بہتری کی طرف جا رہا ہے، اچانک مالی فائدہ مل سکتا ہے، مشتری کی بہتر پوزیشن آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، نئی اشیاء کی خریداری کے لیے آج کا دن سازگار ہے۔ اس ویک میں آپ کا اسم اعظم یا رافیو ہے، اور آپ کے لیے لکی سٹون اونکس ہے، اور آپ کے لیے بہتر ہے کہ اس میں لوہے رد زحل جو ہے وہ منوا کے پاس رکھیں، تو وہ ایک موافق روحانی عمل کا کام کرے گی انشاءاللہ۔ برج حوت پائسس، ذہنی اعصابی دباؤ میں کمی آئے گی، اور نئی سوچ آپ کے لیے راستے کھول رہی ہے، اور قریبی افراد کا تعاون حاصل رہے گا۔ مشکلات کو حل کرنے کے لیے مخلص فرد مل سکتا ہے۔ آپ کا اس ویک میں اسم اعظم یا واسیو ہے، اور آپ کے لیے موافق لکی سٹون جیڈ ہے، اور حالات میں بہتری کے لیے اور معاملات کی بہتری کے لیے اور حاجات و مرادوں کی برابری کے لیے جو ہے آپ کے لیے موافق روحانی عمل لوہے مشتری ہے۔ لوہے مشتری ہوتی افراد بنوا کے پاس رکھیں، تو انشاءاللہ یہ ان کے لیے ایک مکمل ٹریٹمنٹ کا کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام برجوں کے حوالے سے کچھ صدقات کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ صدقات کے حوالے سے صدقات آپ کو جیسے کہ رد بلا ہے، اور یہ صدقات دینے سے آپ کے بہت سارے مسائل مشکلات جو ہیں وہ فضل تعالیٰ حل ہو سکتے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ تمام برجوں کے لیے خصوصی طور پہ بھی صدقات اور عمومی طور پہ بھی ہے۔ خصوصی جو ہے وہ صدقات میں یہ ہے کہ جو برج حمل والے ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ سرخ رنگ کی اشیاء کا صدقات دیں، برج سور والے سبز رنگ اور پیلے رنگ کی اشیاء جو ہیں ان کا صدقہ دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد برج جوزا والے بھی جو ہیں پیلے رنگ کی اشیاء کا صدقات جو ہیں وہ دینا ان کے لیے بہتر ہے، اور برج سرطان والوں کے لیے سفید رنگ کی اشیاء، اور برج اسد والوں کے لیے سنہرے رنگ کی اشیاء، اور برج سملہ والوں کے لیے جو ہے وہ پیلے رنگ کی اشیاء، اور برج لبرا والوں کے لیے جو ہے وہ سبز رنگ کی اشیاء کا صدقہ دینا جو ہے وہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اسکارپین کے لیے سرخ رنگ، اور سیگیٹیریس والوں کے لیے بھی سبز رنگ، اور کیپریکورنین کے لیے ملے جلے کلرز کی جو ہے صدقات ہیں وہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح ایکویریس اور پائسز والوں کے لیے، ایکویریس کے لیے بھی ملے جلے رنگ، اور پائسز والوں کے سبزی مائل صدقات جو ہیں وہ دینا فائدہ مند ہے۔ اس میں ایک مختصر سی بات صدقات کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ صدقات کی 2-3 اقسام ہیں۔ اس میں کچھ تو ہے انسانی صدقات، کچھ ہے حیوانی صدقات، پھر اس کے بعد پرندوں سے متعلقہ صدقات ہیں، اور حشراتی صدقات ہیں، یعنی حشرات الارض کیڑے مکوڑوں سے متعلقہ صدقات ہیں۔ سب سے پہلی پریفرنس تو انسانوں کی ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول میں جو بھی ضرورت مند فقراء ہیں، غرباء ہیں، اور سفید پوش اشیاء ہیں، افراد ہیں، ان کو آپ کوشش کریں کہ اپنے حسب توفیق جو بھی آپ ان کو مدد کر سکتے ہیں، وہ روپے کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، پیسے ڈیلی کے ڈیلی بھی آپ اپنا صدقہ دے سکتے ہیں روپے کی شکل میں، 10 روپے، 20، 50، 100 جتنا آپ آسانی سے دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانے کی شکل میں روزمرہ کی آئٹمیں جس طرح بریڈ ہے، انڈے ہیں، دودھ ہے، اور راشن کی اشیاء اس کی شکل میں بھی آپ صدقات جو ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پرندوں کو جو گھر کے آپ کے قریب کوئی جگہ ہے وہاں آپ کوئی ان کے لیے پانی کا بندوبست کریں، یا دانہ دنکا رکھیں۔ اگر بعض کا مارکیٹ سے دانہ وغیرہ یا کوئی باجرہ وغیرہ لے کے آنا مشکل ہو تو گھر میں ہی بچی ہوئی روٹیاں اور سالن سے بھی آپ وہ صدقات جو ہیں وہ پورے کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا وزٹ قریبی آپ کے قریب کوئی نہر یا تالاب یا کوئی جھیل ہو تو وہاں آبی مخلوق کے صدقے کے طور پہ آپ وہاں بھی ملی جلی چیزیں، روٹیاں اور بریڈ وغیرہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ آپ ڈال کے صدقات جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حشرات کو، کیڑے مکوڑوں کو شکر یا چینی ڈالیں، یا مختلف ملی جلی دالیں وغیرہ ڈالیں، یہ صدقات اس طریقے سے آپ اپنے پورے کر سکتے ہیں۔ حسب توفیق صدقات ہے تاکہ آپ کی جیب پہ بوجھ بھی نہ بنے، اور آپ آسانی سے مستقل طور پہ بھی صدقات کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ یہ مختصر حال آپ کو اس ویک کے حوالے سے بتایا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔